You are watching This is Cinema My Darling. Welcome to my channel. پاکستان کی تاریخ پاکستانی فلم کے پوسٹرز کے ذریعے اور 1977 کی فلموں کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور آج اس سلسلے کا نواں پروگرام ہے۔ آج جن دو فلموں کو منتخب کیا گیا ہے ان میں سے ایک ہے سسرال اور ایک میرے حضور۔ دونوں اردو فلمیں ہیں اور دونوں مختلف موضوعات پر ہیں، اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ جو پہلی فلم سسرال کو ہم دیکھیں گے تو اس نے پاکستان کے ایک نہایت ہی اہم ثقافتی ورثے کو جو ہے اس کا اس میں ذکر کیا گیا ہے، یعنی مس گری یا کلی کا ایک فن جو ہے وہ اس میں پیش کیا گیا تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس پہ مزید بات کریں فلموں پہ، ان کے پوسٹرز کے اور ان کی تھیمز کے حوالے سے، تو تھوڑا سا سسرال کے نغموں کی ایک جھلک جو ہے وہ سن لیتے ہیں تاکہ یاد آ جائے ہمیں اس دور کی، اور ان نغموں سے بھی فلم کی جو کہانی ہے، جو موضوع ہے، اس کا کچھ اندازہ ہو جاتا ہے۔ پاندے کلی کرا لو، پرانے نویں بنا لو، پاندے کلی کرا لو، پرانے نویں بنا لو، 5 روپے میں بڑے چھوٹے، چاہے چمچے چاہے کرچے چاہے گڑوے چاہے لوٹے۔ ہم میں تم اور تم میں ہم گم ہو گئے، ہم میں تم اور تم میں ہم گم ہو گئے۔ ارے میں کہتا ہوں دنیا میں پیار بڑی چیز ہے، ارے میں کہتا ہوں دنیا میں پیار بڑی چیز ہے، پیار بڑی چیز ہے، او یار بڑی چیز ہے۔ ارے میں کہتا ہوں آئے آئے جبن، ارے میں کہتا ہوں دنیا میں تے کدی کھواواں کان، تو آنکھیں تے بن دیاں میں تیرے بوئے تے ایک گاں، او تینو کیڑے امب چھپاواں تو کیوں نہیں کہندے، تینو کیڑے امب چھپاواں تو کیوں نہیں کہندے، لنگڑا دوسری سارنی کے انور ڈور منہ۔ جی، بھانڈے کلی کرا لو، اور اسی نغمے سے اندازہ آپ نے لگا لیا ہوگا کہ اس فلم کا جو مین کردار ہے، جو اداکار شاہد نے ادا کیا ہے، وہ ایک کلی گھر کا کردار ہے۔ اور بھانڈے کلی کرانا یعنی برتن کو کلی کرانا شاید آج کی نوجوان نسل اس سے واقف نہ ہو، لیکن آج سے 20 برس پہلے 30 برس پہلے تک کی نسل اس سے بخوبی آگاہ ہے کہ اس وقت ہر شہر میں تقریباً دکانیں بھی ہوتی تھیں، اور یہ کلی گھر جو ہوتے تھے اپنا سامان اٹھا کے یہ گلی گلی گھوما کرتے تھے اور گلیوں میں آوازیں لگایا کرتے تھے کہ برتن جو ہے وہ کلی کرا لیں۔ اس زمانے میں گھروں میں تانبے کے اور پیتل کے برتن استعمال ہوتے تھے۔ اس کے بعد آج کل کے دور میں پھر تو اور میٹیریل آ گیا، اور اب تو یہ گھروں سے ناپید ہو چکے ہیں، لیکن یہ ہماری ثقافت کا اور تاریخ کا ایک حصہ ہیں۔ تو کلی آپ آسان لفظوں میں آج کی نسل کے لیے کہ تانبے اور پیتل یعنی کاپر اور براس کے جو برتن ہوتے تھے، یہ ان کو پالش کیا جاتا تھا، تو ان کی پالش کو یہ کلی کرنا کہا جاتا تھا۔ مس گری کا فن یہ وہ فن تھا کہ جس میں کاپر اور براس یعنی تانبے اور پیتل کے برتن بنائے جاتے تھے، اور پاکستان میں خاص طور پہ پشاور اس لحاظ سے بڑا مشہور تھا، اور اب بھی ہے کہ پشاور میں اس فن کو مس گری کا نام دیا جاتا تھا۔ اور پشاور کے جو تاریخی بازار ہے قصہ خانی بازار، اور ایک اور بہت مشہور بازار ہے بازار بٹیر بازاں، تو یہ بٹیر بازاں بازار اور قصہ خانی کے درمیان ہی ایک بازار واقع ہے، ایک تنگ سی سڑک ہے جس پہ ساری مس گری کی دکانیں موجود ہیں، اور اسی مناسبت سے اس کو مس گری بازار کہا جاتا ہے، یا بازار مس گراں بھی کہا جاتا ہے لوکل طور پہ۔ یہاں ابھی بھی
یہ دکانیں موجود ہیں اور یہ ان کا پرانا تاریخی ورثہ ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اس حوالے سے پشاور کے ایک ماہر جو تھے انہیں تمغہ امتیاز سے بھی نوازا گیا ہے، اور شاید خواجہ علی ان کا نام تھا۔ مس پرانے دور میں یہاں لوکل طور پہ تانبے کو کہا جاتا تھا، اور گراں کا مطلب ہوتا ہے اس کو بنانے والا، یعنی تانبے کے برتن بنانا والا اس کو مس گری کہا جاتا تھا، اور مس گراں بازار اسی حوالے سے یہ مشہور ہو گیا، یعنی تانبا سازوں کا بازار۔ اور پشاور میں یہ بازار اب بھی موجود ہے، اور یہ ہماری قدیم ثقافت کا علم بردار ہے، اور ہماری قدیم ثقافت کو اس نے اب تک زندہ رکھا ہوا ہے۔ تانبے اور پیتل کے برتن صحت کے لیے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں اور تھے، اور اسی لیے اب بھی اگر دیکھا جائے تو دنیا بھر میں کہا جاتا ہے کہ ان برتنوں میں کھانا بنایا جائے وہ صحت کے لیے بہتر ہے، پلاسٹک کے برتنوں سے کئی گنا بہتر ہے، اور اس لیے اس کی اہمیت جو ہے صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ تھوڑی سی اگر اب ہم ذکر کرتے ہیں تو ان برتنوں کا اور ان کے برصغیر میں بننے کی تاریخ کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ برصغیر میں تانبے کے استعمال کے شواہد ہمیں جو ہیں وہ ہڑپا تہذیب کے دور سے ملتے ہیں باقاعدہ، اور یہ دنیا کی ابتدائی ثقافتوں میں سے ایک ہے جس میں ہمیں تانبے کا استعمال جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے، اور یہ سارے علاقے میں جو آج برصغیر جس کو ہم کہتے ہیں وہاں پر اس کا استعمال ان کھدائیوں میں ہمیں دکھائی دیا۔ اور جو پرانے مذاہب تھے اس علاقے کے، خاص طور پہ ہندو مت میں، برتنوں کے علاوہ بھی پیتل کو جو اس کی دھات ہے اس کو بڑی خالص سمجھا جاتا تھا، اور ہندو مت میں خیال کیا جاتا ہے کہ اس میں روحانی پاکیزگی کی خصوصیات ہیں، اور اسی لیے عبادت گاہوں میں پیتل کے بنے ہوئے بت جو ہیں وہ رکھے جاتے تھے۔ پیتل کی گھنٹیاں جو ہیں وہ مندروں میں بجائی جاتی رہی ہیں اور ابھی بھی ہیں، اور اس کی وجہ پیتل کی خصوصیات ہی ہیں۔ ہندوستانی ثقافت میں پیتل آج بھی دولت اور خوش قسمتی کی علامت ہے۔ پیتل کی مورتیاں اور مجسمے گھروں میں اور کام کی جگہوں پر، اور خاص طور پہ جو داخلی راستے ہیں وہاں پر نصب کیے جاتے ہیں، ان کو رکھا جاتا ہے، اس لیے کہ اسے خوش قسمتی اور کامیابی کی وہ علامت سمجھتے ہیں۔ برصغیر میں ہندو مت کے علاوہ جو ایک اور قدیم مذہب تھا وہ بدھ مت تھا، تو بدھوں اور بدھ مت میں پیتل کے بت جو ہیں وہ ہمدردی، حکمت اور اندرونی امن جیسی روشن خیال خصوصیات کی طاقتور علامت رہے ہیں۔ اور آج بھی بدھ مت جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پیتل کے بنے ہوئے برتنوں سے، پیتل کی بنی ہوئی اشیاء سے اور ان کی جو مورتیاں ہیں ان سے سکون اور روحانی بیداری کا احساس ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو پیتل اور تانبے کے جو مورتیاں تھیں، برتن تھے، ان کو ثقافت کے ساتھ ساتھ ہمارے اس برصغیر کے علاقے میں قدیم دور سے مذہبی طور پر بھی ان کو اہمیت حاصل رہی ہے۔ ہماری نئی نسل شاید ابھی اس ثقافتی ورثے سے اتنی آشنا نہیں ہے، اور بہت سے ہمارے نوجوان تو ایسے ہوں گے جنہوں نے شاید ان ظروف کو، ان برتنوں کو دیکھا بھی نہ ہو۔ تو کچھ برتن میں نے آپ کے لیے اکٹھے کیے ہیں، ان کی تصویریں ہیں جو ابھی آپ کو اسکرین پہ نظر آئیں گی، آپ دیکھتے رہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کبھی کبھی آپ کو کہیں نظر آ ہی جاتے ہیں، تو آپ ان کو پہچان جائیے گا کہ یہ تانبے اور پیتل کے برتن ہیں۔ تو آئیے، فلم کی ایک اور تھیم جو ہے وہ ظاہر ہے اس برتنوں کے اس پیشے کو اس فلم نے اجاگر کیا، اور یہی ہماری فلموں کا کردار ہے ہماری ثقافت میں، کہ آج اگر ہم سسرال کو دیکھیں گے، ہماری آنے والی نسلیں، تو وہ اس یعنی پیشے سے، قلعہ گری سے بھی اور ان ظروف سے بھی وہ ہماری اس تاریخی ثقافت سے بھی آگاہ ہو جائیں گی۔ لیکن فلم کا جو بنیادی موضوع تھا، کہانی تھی، وہ امارت اور غربت کے درمیان جو تفریق ہے وہ تھی، کہ کس طرح انسان جب امیر سے ایک دم غریب سے ایک دم امیر ہو جاتا ہے تو وہ اپنے پرانے رشتہ داروں کو، اپنے پرانے دوستوں کو، اپنے تعلقات کو بھلا بیٹھتا ہے۔ صرف اس چیز کا احساس دلانے کے لیے اس کی کہانی میں خاص طور پہ جو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا تھا وہ یہی ہے کہ ہمیں امیر ہو کر بھی اپنے غریب رشتہ داروں کو، دوستوں کو اور پرانے محلے داروں کو بھولنا نہیں چاہیے۔ اور اس فلم کے گانے بھی جو خاص طور پہ لکھوائے گئے تھے، میرے خیال میں ان گانوں کے حوالے سے ایک بات ذکر ویسے ہی کرتا چلیں
کرتا چلوں کہ مہدی حسن کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے اس فلم میں پانڈے کلی کرالا اور اس طرح کے ایک دو جو نغمے اور تھے گائے جو ان کو نہیں گانے چاہیے تھیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ مہدی حسن نے بہت اچھا کیا، اس لیے کہ بظاہر یہ گانے جتنا آسان نظر آتا ہے، یہ گانے جو ہیں موسیقی کے اعتبار سے ان کو گانا بہت مشکل تھا اور کوئی اتنا آسان نہیں تھا۔ دوسرا، مہدی حسن پہ ایک چھاپ تھی غزل کے حوالے سے اور سیریس یا غم کے گانے گانے کے حوالے سے، تو کچھ گانے مہدی حسن نے اس سے پہلے بھی گائے تھے، لیکن اس کے بعد سسرال کے جو نغمے جب انہوں نے گائے تو یہ ثابت کیا کہ وہ ہر طرح کے گانے گا سکتے ہیں اور اس میں وہ کامیاب رہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ ہم نے جو دو فلمیں انتخاب کی ہیں اس دفعہ کے لیے، ان دونوں میں عجیب اتفاق ہے کہ ہیرو جو ہیں وہ اداکار شاہد ہیں، لیکن دونوں میں ان کا رول بہت مختلف ہے۔ اور 1977 اس لحاظ سے میں کہہ سکتا ہوں کہ شاہد کا سال تھا کہ اداکار شاہد کی اس سال میں جتنی بھی فلمیں آئیں ان میں ان کے کردار بہت ڈائیورس تھے، بہت مختلف نیچر کے تھے۔ اف یہ بیویاں، عاشی، میرے حضور، سسرال، انسان، یہ ساری فلمیں 1977 میں ریلیز ہوئیں اور ان سب فلموں میں شاہد کے جو کردار ہے وہ بہت مختلف رہا۔ ہاں، شمع محبت بھی اسی سال کی فلم تھی، یاد آیا۔ تو اب چلتے ہیں ہم اپنی دوسری فلم میرے حضور کی طرف۔ میرے حضور اپنی موسیقی کے حوالے سے 1977 کی کامیاب ترین فلموں میں شامل تھی۔ اس کے تقریباً تمام گیت ہی اپنے دور میں بہت مشہور ہوئے اور آج بھی میں آپ کو ان کی ایک جھلکی سناتا ہوں تو یہ آپ کے کانوں میں نہ صرف یہ کہ رس کھولیں گے بلکہ آپ کو وہ شاندار ماضی بھی یاد کروا دیں گے جو ہماری فلموں کا خاصہ رہا ہے۔ لبوں پہ نغمے مچل رہے ہیں، نظر سے مست ہماری سانسوں میں آج تک وہ ہیرا کی خوشبو بہک رہی ہے پیار کا زمانہ، رت بھی ہے شاعرانہ، طوائف ہے کیوں نہ گائیں گے ہم، ایک طوائف ہے گھر سے محفل سجانے کو۔ دیوانوں کی یہ عادت کم نہ ہوگی، دیوانوں کی پریشان رہتے اگر ہم نہ ہوتے، غزل کس سے کہتے، نہ دل اور نہ دل میں صدا کوئی ہو۔ میرے حضور کا جو موضوع تھا وہ برصغیر کے معاشرے میں عورت کا روایتی کردار، ایک ماں کی حیثیت سے، ایک بیوی کی حیثیت سے، اور پھر ایک جو روایتی ہمارا کردار ہے سوتیلی ماں کا جو ہمارا میڈیا دکھاتا ہے، اس والے سے اہم رہا ہے۔ اس کے علاوہ میرے حضور جو ہے اس نے جو اچھی کوشش کی وہ اس وقت کے نوجوان نسل میں اردو ادب کے حوالے سے تھا کہ فلم کے جو مرکزی کردار ہیں ان کو شاعر دکھایا گیا اور مشاعرے کو بھی دکھایا گیا پھر سینما میں، تاکہ نوجوان نسل کو اپنا علم، ادب، شاعری سے اور اردو زبان سے بھی کچھ واقفیت اور آگاہی حاصل ہو اور ان کی دلچسپی مشاعروں میں جو ہے وہ پیدا کی جا سکے۔ مشاعرہ بھی اس فلم میں دکھایا گیا، یہ اس کی ایک اور ثقافتی اہمیت تھی۔ عام طور پہ ہمارے ہاں فلموں میں سوتیلی ماں کو ظالم، سازشی دکھایا جاتا ہے، لیکن بہت کم فلمیں ایسی ہیں کہ جن میں ان کو پازیٹیو رول میں دکھایا گیا۔ ان میں سے ایک فلم جو مجھے یاد آ رہی ہے وعدے کی زنجیر تھی، جس میں صبیہ خانم نے ایک ایسا رول کیا تھا، اور یہاں بھی صبیہ خانم ایسے ہی ایک رول میں تھیں نظر آئی ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کو قربان کر دیتی ہیں، اس کی خوشیوں کو قربان کرتی ہیں اس بیٹی کے لیے جو کہ ان کی اپنی بیٹی نہیں تھی، وہ ایک اور عورت کی بیٹی تھی جن سے ان کے میاں نے شادی کی اور وہ ایک طوائف تھیں، اور اسی وجہ سے پھر ان کو وہ کوٹھے پہ چھوڑ آئے۔ کچھ حالات ایسے تھے، میں کہانی اس وقت نہیں بیان کروں گا، وہ بعد میں جب ہم فلم پہ تبصرہ کریں گے تو بتائیں گے، لیکن ثقافتی حوالے سے یہ تھا کہ وہ اپنی بچی کو لے آئے تھے اور دونوں بچیوں کو صبیہ خانم نے پالا پوسا، اور جو ان کی اپنی بچی تھی اس کو انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ وہ ان کی بچی نہیں ہے، دوسری بچی کو اپنی بچی ہی ظاہر کیا اور سمجھا، تاکہ اس کے دل میں یہ احساس پیدا نہ ہو
کہ وہ ان کی سگی ماں نہیں ہے۔ تو یہ ایک قربانی کی مثال تھی، ایک مشرقی عورت کی قربانی کہ وہ اپنے شوہر کی خوشیوں کے لیے، شوہر کے دل میں کوئی رنجش پیدا نہ ہو اور بچی کے دل میں کوئی رنجش نہ ہو تو وہ اپنی بیٹی کی خوشیاں بھی قربان کر دیتی ہیں۔ یہ اس فلم کا ایک نہایت مختصر جو تھا وہ تھیم تھا جو میں نے آپ کو بتایا، اور اس لحاظ سے یہ فلمیں ہماری ثقافتی زندگی کو اور ہماری سماجی زندگی کو جو ہے ہمارے سامنے لاتی ہیں، اور ایسے کرداروں کو پازیٹیو انداز میں لانا ایک بہت اچھی بات تھی، کیونکہ جتنا ہم نے ماں کے کردار کو، سوتیلی ماں کے کردار کو نگیٹو دکھایا، اس سے وہ نگیٹو میسیج بھی بہت زیادہ کنوے ہوا۔ چند فلموں میں اس کو پازیٹیولی دکھایا گیا جس سے ایک پازیٹیو میسیج کنوے ہوا، جس سے یقیناً معاشرے پہ اور دیکھنے والوں پہ اثر پڑتا ہے اور آنے والی نسلوں پہ اثر پڑتا ہے، وہ اس سے بہت کچھ سیکھتی ہیں اور اس سے آگے بڑھنے کے ایک نئے راستے جو ہے، نئی سوچ جو ہے وہ ابھر کر سامنے آتی ہے۔ 1977 کا سلسلہ ابھی جاری ہے، چند ایک فلمیں رہ گئی ہیں جن پہ ہم انشاءاللہ آنے والے پروگراموں میں بات کریں گے۔ دیکھتے رہیے گا، یہ آپ کا اپنا چینل ہے، دس از سنیما مائی ڈارلنگ۔